مونس انس و جان، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرا مراد، سید الاولاق، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے انتہائی تجھ کو احتشام دے نال اس مسجد فاروق اعظم دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں عزیز القدر جناب محمد شفیق صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم نو صمیم قلب تو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی اس محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے جلسے میں نے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ہم 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، دنیا حیران ہے، مستشرق حیران ہے، ملحد حیران ہے، بے دین حیران ہے، یہودیت حیران ہے، نصرانیت حیران ہے، دنیا حیران ہے کہ 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور ابھی تک یہ لوگ نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ برادران اسلام یاد رکھیں، خوشی منانے کی 3 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے خوشی منانے کی کہ دیکھا یہ جاتا ہے آنے والا شخص، آنے والی ہستی آ کہاں سے رہی ہے، آنے والی ہستی کہاں سے آ رہی ہے، ان کا قدوم میمنت العظوم کہاں سے ہو رہا ہے، تشریف کہاں سے لا رہے ہیں، اور اگر جہاں سے وہ تشریف لا رہے ہوں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، آپ خوش ہو جائیں گے کہ یہ ہستی تو فلاں جگہ سے آ رہی ہے۔ مثال سمجھیں، اگر اسی مجلس میں ایک انسان عربی لباس میں ملبوس آ جائے اور تحقیق سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ حجاز مقدس سے آیا ہے اور وہ آ کے کہے کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو اپنے گھر لے جانا سعادت سمجھیں گے، اس کی خدمت کرنا سعادت سمجھیں گے، اس کی تکریم کرنا سعادت سمجھیں گے، اس کو کھانا کھلانا سعادت سمجھیں گے؟ بھئی آپ اس کا بایو ڈیٹا نہیں پوچھیں گے، اس کی بایوگرافی نہیں پوچھیں گے، آپ اس کا نام و نسب نہیں پوچھیں گے، بس یہ سمجھیں گے کہ یہ مدینے سے آیا ہے۔ حضرات، ایک غیر معروف آدمی اگر مدینہ طیبہ سے آئے تو اہل نظر، اہل محبت اس کے سامنے بچھ جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے ہمارے ہاں مہمان آیا ہے۔ اگر کوئی غیر معروف آدمی ہو اور مدینہ طیبہ سے آیا ہو تو اس کے آنے پہ خوشی منانا یہ ایک عقل کا تقاضا ہے، انسانی دانش کا تقاضا ہے۔ اور اگر آنے والا نبیوں کا امام ہو اور خدا کی بارگاہ سے آ رہا ہو تو پھر خوشیاں کتنی ہوں گی۔ دوستان محترم، سب سے پہلی بنیاد خوشی منانے کی یہ ہے، ہم دیکھیں گے آنے والے شخصیت آئی کہاں سے ہے، اس ہستی سے میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہے۔ آئیے قرآن مقدس اٹھائیے، اگر سارا قرآن نہ بھی پڑھیں، قرآن مقدس کا گدہ دیکھیں گے، اس کے گدے کے اوپر اللہ کریم کے اسماء گرامی موجود ہیں۔ الرحمن، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، سارے جہان کے اوپر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، لیکن میرے اوپر کرم کس نے کیے ہیں؟ میرے اوپر بھی رحم اسی نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان رحمانیت کا میرے ساتھ تعلق موجود ہے۔ اللہ کریم کی دوسری صفت دیکھیں، اللہ کریم کی صفت ہے الرزاق۔
رزق عطا فرمانے والا میرے جسم کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، میری روح کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، اور حضرات محترم آپ سب لوگوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی شان رضاکیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی میرا اور میرے رب کا تعلق موجود ہے، میرا اور میرے رب کا تعلق موجود ہے۔ اگر صفت جبار کو دیکھیں، جبار کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ حضرات کون ہے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے؟ ہمارے زخمی دلوں کے اوپر مرہم رکھنے والی ہستی کون سی ہے؟ اللہ کریم ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ کتنی دفعہ تیرا دل زمانے نے توڑا لیکن اللہ کریم نے مرہم رکھی، تیرا دل جوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم کی صفت جباریت کو دیکھا جائے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ تیرا اپنے رب کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ اگر اللہ کریم کی صفت شکور دیکھی جائے، شکور کا معنی ہے قدردان۔ حضرات محترم، زمانے میں کوئی اتنا بڑا قدردان تو آپ کو ملے گا ہی نہیں جتنا بڑا قدردان اللہ کریم کی ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، وہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو وہ اجر میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کریم ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے۔ اتنا قدردان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صفت شکور کو دیکھا جائے تو یہ صفت بھی بتاتی ہے کہ میرا اور میرے رب کا تعلق موجود ہے۔ اور اگر صفت غفار کو دیکھیں، غفار کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ کتنے گناہ میں نے اور آپ نے کیے، کتنی غلطیاں ہو گئی، کتنی خطائیں ہو گئی، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، ظاہر و باطن میں کتنے عیب موجود ہیں، لیکن وہ کرم فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان غفاری دیکھو تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرا میرے رب کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والی ہستی آئی کہاں سے ہے۔ اور جب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، بارگاہ سے آئے ہیں، تو پھر عقل تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی آمد پہ خوشی منائی جائے۔ حضرات یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ، کہیں کسی اور جگہ سے نہیں آئے، من اللہ، اللہ کی بارگاہ سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، من اللہ، اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں تو میرا میرے رب کے ساتھ تعلق موجود ہے، تو اس تعلق کا تقاضا ہے کہ میں اس ہستی کے آنے کی خوشی مناؤں جو میرے مطلوب کی بارگاہ سے آ رہا ہے، جو میرے مقصود کی بارگاہ سے آ رہا ہے، جو میرے معبود کی بارگاہ سے آ رہا ہے، جو خدا بند قدوس کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ اور حضرات محترم، ایک اور زاویے سے بھی اس چیز کو پہچانیے اور دیکھیے، جتنی کائنات کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کریم نے انسان کے لیے بنائی۔ سورج انسان کی نوکری کر رہا ہے، چاند انسان کی نوکری کر رہا ہے۔ سورج کی میداد یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے، چاند کی میداد یہ ہے
کہ وہ اپنی چاندنی انسان کی خدمت میں پیش کرے. درخت اپنے کندھوں کے اوپر پھل اٹھا کے کھڑے ہیں, جا کے ان سے سوال کرو یہ پھل تو نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ انسان کی امانت ہے, میں انسان کا انتظار کر رہا ہوں. انسان آئے, اپنی امانت وصول کرے اور میری معراج ہو جائے. پھلیاں سبزیاں اپنا نتیجہ لے کے زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں اور انسان کا انتظار کر رہی ہیں. انسان آئے, اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے. حضرات کوستانے نمک چوڑے کا پہاڑ اپنے سینے میں نمک لے کے کھڑا ہے, جپسم لے کے کھڑا ہے, کوئلہ لے کے کھڑا ہے, سر کے اوپر سبزے کی دستار موجود ہے. اگر آپ اس کوستانے نمک سے جا کے پوچھیں کہ میاں یہ سارا کچھ کیوں اٹھایا ہوا ہے تو نے, اگر اللہ اس کے قوت گویائی عطا فرما دے تو وہ کہے گا یہ سر پہ سبزہ بھی تیرے لیے ہے, سینے کا نمک بھی تیرے لیے ہے, سینے کا نمک بھی تیرے لیے ہے, یہ جپسم بھی تیرے لیے ہے, یہ کوئلہ بھی تیرے لیے ہے, یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے. پہاڑ انتظار کر رہا ہے, انسان آئے, اپنی امانت وصول کرے اور میری معراج ہو جائے. حضرات چاقی کا پہاڑ کھڑا ہے, اپنے سینے میں سونا لے کر کھڑا ہے اور انسان کا انتظار کر رہا ہے. انسان آئے, اپنی امانت وصول کرے اور میری معراج ہو جائے. ہر چیز کی معراج یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے, اور انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. لیکن پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, کبھی چاند نے چھٹی کی ہو, کبھی سورج نے خدمت میں چھٹی کی ہو, کبھی پھلوں نے چھٹی کی ہو, کبھی سبزیوں نے چھٹی کی ہو, لیکن تم تو اتنی چھٹیاں کر لیتے ہو. تمہیں کتنی نمازیں ہیں جو تم نے قضا کر ڈالی, کتنے سجدے ہیں جو تم نے فراموش کر دیے. تو دوستان محترم, میرے رب کے ساتھ کتنا پیار کا تعلق ہے کہ اس نے اتنا بڑا دسترخوان ہمارے لیے بچھا رکھا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بھی زاویہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا, ایک اور بھی زاویہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا. یہ تو مادی غذا تھی جس کی میں نے بات کی. حضرات محترم, اس سے آگے بھی ایک اور نعمت ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے میری روح کی پاتال میں اپنی محبت کا جوہر انڈیلا ہوا ہے. میری روح کی پاتال میں اس نے اپنی محبت کا جوہر انڈیلا ہوا ہے. اس نے مجھے درد عطا کیا ہے, اس نے مجھے ذوق عطا کیا ہے, اس نے مجھے شوق عطا کیا ہے, اور شوق کی بجلیاں مجھے اس نے عطا فرمائی ہیں. اور جب مجھے تنہائی ملتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اور یہ اس کی عنایت ہے. اور یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا, شاید میں سید محمد علی شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. اہل اللہ, اللہ کے بندے جب رات ہوتی ہے مصلی بچھاتے ہیں اور ان کی روح کہتی ہے, روح پکارتی ہے. روح کی آواز یہ ہے, روح کہتی ہے میں بچھڑی روز مساق سے یونی میں بچھڑی روز مساق سے میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کے کیف میں لذت میں اضافہ ہو جائے. میں وچھلی روز مساق سیو نی میری سہیلیوں, میں تو یوم مساق کی بچھڑی ہوئی ہوں. جب اس نے کہا تھا الستو بربکم, تو اس نے فقط یہ لفظ نہیں بولے تھے, اس نے ان لفظوں میں ملفوف کر کے لپیٹ کے اس نے اپنی محبت کا جوہر میرے سینے میں انڈیل دیا تھا.
میری روح کی پاتال میں اس نے ان لفظوں میں ملفوف کر کے لپیٹ کے مجھے جوہر محبت عطا کر دیا تھا. میں وچھڑی روز مساق سے یو پئی ہجر کڑا میں تپنیاں. ہجر کے کڑا میں جیسے کڑا میں مچھلی وہ تل رہی ہوتی ہے نا, اس کو تل رہے ہوتے ہیں, یہ پکوڑے تلے جا رہے ہوتے ہیں, مچھلی فرائی کی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں اس جہان میں اس قید خانے میں یوں ہوں جیسے مچھلی کڑا میں فرائی ہو رہی ہو یا پکوڑا تلا جا رہا ہو. میں بچھڑی روز مساق سے یو پئی ہجر کڑا میں تپنیاں. نالے چرخہ کہتا ڈیوٹیاں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی ادا کرنی ہیں. نالے چرخہ کہتا نالے یاد کراں پئی نام ماہیدہ جپنیاں. پئی نام ماہیدہ جپنیاں. اگر آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہے تو پھر میں ذرا پڑھتا ہوں, اور اگر کسی کو یہ یاد ہو جائے اور پچھلی رات کو وہ مصلی بچھا کے اگر اس کا وظیفہ کرے گا تو اس کو پھر اور ہی لذت نصیب ہوگی. روح کہتی ہے میں بچھڑی روز مساق سے آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سکون کیوں ملتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کوٹھیوں سے, بنگلوں سے, کاروں سے, دنیا کے اثاثے سے, یواقیت و جواہر سے, سیم و زر سے اس سے سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا تجھے تو میرے ذکر سے سکون ملے گا. اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. کیوں؟ آج فلسفی کا دور ہے. آج ہر چیز کے اوپر کیا اور کیوں کے ساتھ سوال وارد کیے جاتے ہیں کہ آخر اللہ کے ذکر سے سکون کیوں ملتا ہے؟ حضرات وجہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. جسم اربع عناصر سے ہے, آگ سے, پانی سے, ہوا سے, مٹی سے. اس کی خوراک بھی یہیں سے ہے. انہی عناصر سے اس کی خوراک بھی تیار ہوتی ہے. اور روح یہ یہاں کی چیز نہیں ہے, یہ قفس میں ہے, یہ قید خانے میں ہے. یہ حریم کبریا سے آئی ہے, یہ حریم ناز سے آئی ہے, یہ حریم قدس سے آئی ہے, یہ جناب خاص سے آئی ہے, یہ اللہ کریم کی بارگاہ سے آئی ہے, یہاں قید خانے میں ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس پردیسی کو پردیس میں اپنے دیش کی خبر ملتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. آپ رات کے ان لمحات میں کیوں تشریف فرما ہیں؟ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ نیند دستک کیوں نہیں دے رہی؟ آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو کس چیز کی تانگ ہے, کس چیز کی طلب ہے, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرات محترم, اس ذکر میں لذت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح یہاں پردیس میں ہے. اور جب بندہ مومن کی موت آتی ہے تو اس کو صدا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ والے, ارجعی الی ربک, پردیسیا گھر آ جا. ارجعی الی ربک, چل لوٹا اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ, تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. تو جو پردیس میں ہوتا ہے, بیٹا پردیس میں گیا ہوا ہو تو گھر سے فون آ جائے, ماں کہے میرے پردیسیا گھر آ جا, میرے پردیسیا گھر آ جا, تو اللہ کا بندہ بھی یہاں مکلف حالت میں زندگی گزارتا ہے, پابندیوں میں,
وہ لذات دنیا میں نہیں ڈوبتا، بلکہ اسے ہر دم یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میں مسافر ہوں، میں نے چلے جانا ہے اور اپنے گھر جانا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، لہذا میں دنیا کی لغویات میں نہیں پڑ سکتا، میں تاش نہیں کھیل سکتا، میں بلیٹ پہ وقت ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو مسافر ہوں اور کسی مقصد کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اس نے مجھے پیار کی گاگر اٹھوائی ہے، یہ بھی بات عرض کر دوں۔ فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے پیار کی امانت پیش کی آسمانوں کے اوپر، بڑے بلند ہو، میرے پیار کی امانت اٹھا لو، اگر تو نافذ کرنا چاہے تو کون انکار کر سکتا ہے، اور اگر اختیار دیتا ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑوں سے کہا کیٹو کی برادری، ماؤنٹ ایورسٹ کا قبیلہ تم اٹھا لو، انہوں نے کہا نہیں، سلامت اپنی جگہ پہ، لیکن تیرے عشق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تیری امانت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ زمین سے کہا بڑی وسعت ہے تیرے اندر، بڑی تواضع ہے تیرے اندر، تو اٹھا لے، اس نے بھی معذرت کر لی، اسے کہا بھی نہیں تھا، انسان کو کہا بھی نہیں تھا، اس نے جب دینے والے کو دیکھا کہ اس کا پیار کا، اس کے پیار کی امانت اٹھانی ہے، یہ آگے بڑھا، اس نے کہا پیار کی گاگر میرے سر پہ رکھ، پھر دیکھ میں اٹھاتا کیسے ہوں، نبھاتا کیسے ہوں۔ پھر اس نے وہ پیار کی گاگر اٹھا لی، اٹھائی اور اٹھانے کا حق ادا کر دیا، اور اگر کسی نے دیکھنا ہو، منظرنامہ دیکھنا ہو، تو کربلا میں ایک نظر جھانک لے کہ کیسے گاگر اٹھائی تھی، کیسے منصب نبھایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ۔ آج پیچھے آنے والے کہہ رہے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنے امام حسینی ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے اور امام حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے اور امام حسینی ہے۔ حسینیت، اور سنیو گج بج کے، حسینیت، 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 حسینیت۔ تو حضرات، اگر کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تخلیے میں بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرو، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، بات بن جائے گی، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تو حضرات، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی ہستی آ کہاں سے رہی،
ہمارے معبود کے پاس سے، ہمارے مطلوب کے پاس سے، ہمارے مقصود کے پاس سے، ہمارے ملجا کے پاس سے، ہمارے ماوا کے پاس سے، ہمارے رب کے پاس سے، ہمارے غفار کے پاس سے، ہمارے شکور کے پاس سے، جب آمینہ کا لال آ رہا ہے اس ہستی کے پاس سے، تو میں بھیجنے والے کو دیکھ کے خوشی منا رہا ہوں۔ اور میں اکثر ان لوگوں کو، ان دوستوں کو جو کہتے ہیں ہمیں توحید کا بڑا نشہ ہے، ہم توحید بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، تو تم اس نقطے پہ خوشی منا لیا کرو نا کہ محبوب آ کہاں سے رہا ہے، محبوب آ کس کے پاس سے رہا ہے۔ اگر اس ہستی کے ساتھ تمہارا پیار کا تعلق موجود ہے تو پھر اس نقطے پہ خوشی منا لیا کرو۔ دوستان محترم، دوسری بنیاد خوشی منانے کی یہ ہے کہ آنے والی ہستی کا ذاتی منصب دیکھا جائے، ذاتی منزلت دیکھی جائے، ان کی رفتوں کو دیکھا جائے، ان کی سطوتوں کو دیکھا جائے، ان کی بلندیوں کو دیکھا جائے، ان کے مقام کو دیکھا جائے، ان کے مرتبے کو دیکھا جائے، یہ بھی ایک بنیاد ہے خوشی منانے کی۔ اور اگر آپ کا تعلق موجود ہے، میں تعلق والوں کی بات کر رہا ہوں، بے تعلق کی بات نہیں کر رہا، اگر ہستی بہت بڑی ہو آنے والی اور اس کے ساتھ تعلق موجود ہو تو تعلق والے خوشی کیا کرتے ہیں، تعلق والے خوشی کرتے ہیں، لا تعلق خوشی نہیں کرتے۔ اگر اس کے اوپر دلیل چاہیے تو اٹھائیے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جناب عبد المطلب یہ موحد شخصیت ہیں، یہ حنفاء میں سے ہیں۔ جب زمانہ چاند کو پوج رہا تھا، سورج کو پوج رہا تھا، لات کو پوج رہا تھا، منات کو پوج رہا تھا، عزا کو پوج رہا تھا، حبل کو پوج رہا تھا، مختلف پرستشیں مارنے وجود میں تھیں، اس وقت بھی یہ بابا دین حنیف پہ تھا، ملت ابراہیمی پہ تھا۔ حضرات دلیل سنیے، جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا، بابا عبد المطلب گھر آؤ، اللہ نے تمہارے بیٹے کے گھر میں بیٹا دیا ہے، تمہارے گھر میں پوتا آیا ہے۔ جناب عبد المطلب کی توعید ہو گئی، دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی ہاتھوں پہ اٹھا لیا، حضرات چوم کے رکھ نہیں دیا بلکہ اٹھا کے سیدھے کعبۃ اللہ میں لے گئے، اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطيب الأرباني۔ آپ نے سنے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی سنے ہیں، آپ نے میاں صاحب کے اشعار بھی سنے ہیں، آپ نے اعظم صاحب کے اشعار بھی سنے ہیں، جناب بابا جی عبد المطلب کے اشعار بھی سنے ہیں۔ بابا جی عبد المطلب کہہ رہے ہیں، کعبے کو گواہ بنا کے، کعبے کو گواہ بنا کے، اور کعبہ اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ پہلا گھر ہے جو بکہ کے مقام پہ بنایا گیا، اور یہ شرک و بدعت والی جگہ نہیں، یہ برکت کا مرکز ہے، یہ ہدایت والا ہے، یہ مبارک ہے۔ کعبہ بول رہا ہے، کعبہ کہتا ہے الحمدللہ، بلکہ جناب عبد المطلب بول رہے ہیں، کعبہ بھی بولا تھا، کعبہ کہہ رہا تھا ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار، کعبہ کہہ رہا تھا لوگوں مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، اختیار والے کی ولادت ہو گئی ہے،
سے الگ آوازیں آ رہی ہیں کعبۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ رہا ہے، اور جناب عبد المطلب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی هذا الغلام الطيب اللذاني۔ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ آستینوں والا بچہ عطا فرمایا ہے۔ قد ساد فی المہد علی الغلمان، اور لوگوں سن لو، میں عبد المطلب اعلان کر رہا ہوں، میں ابھی گھر سے اٹھا کے اپنے بچے کو یہاں تک لایا ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا حسن بتا رہا ہے، اس کا جمال بتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا یہ بچہ بھوڑے کی عمر میں بھی کائنات کے سارے بچوں کا سردار ہے۔ حضرت عبد المطلب کی اپروچ کو سلام کریں، بصیرت کو سلام کریں، ان کی دانش کو سلام کریں، ان کی قوت عقلیہ کو سلام کریں، ان کی قوت مدرکہ کو سلام کریں، حضرات ان کی بصیرت کو سلام کریں۔ پہلے دن ہی کہہ رہے ہیں قد ساد فی المہد علی الغلمان، یہ تو سارے بچوں کا سردار مجھے لگ رہا ہے۔ حضرات میں دور چلا گیا، میں کچھ اور بات کہنا چاہتا تھا۔ خوشی منانے کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ آنے والے کا ذاتی منصب دیکھا جائے۔ میں شاہ صاحب سے کہتا ہوں، شاہ صاحب دل کی بات بتائیں۔ ادھر بھی شاہ صاحب ہیں، ادھر بھی شاہ صاحب ہیں، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھتا ہوں شاہ صاحب قبلہ دل کی بات بتائیں، افضل بھیروی صاحب دل کی بات بتائیں، شکور قادری صاحب دل کی بات بتائیں۔ اتنے مجمع میں جو دل کی بات کرے گا وہ بات بڑی قیمتی بات ہوگی نا۔ لیکن اس مجمع میں سید مدثر شاہ صاحب سے آج نہیں پوچھتا، میں سید محمد علی شاہ صاحب سے بھی نہیں پوچھوں گا، میں افضل بھیروی صاحب سے بھی نہیں پوچھوں گا، آج میں علامہ یاسر چشتی صاحب سے بھی نہیں پوچھوں گا۔ میں قرآن سے کہتا ہوں قرآن ذرا دل کی بات تو بتا۔ قرآن ذرا دل کی بات تو بتا۔ تو قرآن کے دل کی آواز آئی، قرآن بول رہا ہے یاسین۔ کیا مطلب ہے یاسین کا؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یا حرف ندا ہے، سین سے مراد سید، معنی یہ ہے اے سید عرب و عجم، اے سید الکل، اے سید الانس والجان، اے سید الانبیاء، اے سید الرسل۔ حضرات محترم اس کا محل بھی ذرا سن لیجئے۔ میرے آقا نے کافروں کو دعوت دی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، مجھے اللہ کا سچا رسول مان لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے سے انہوں نے بڑے ترچھے لہجے میں، بڑے تیکھے لہجے میں انہوں نے جواب دیا، لست مرسلہ، تم تو رسول ہی نہیں، تم تو رسول ہی نہیں۔ تو میرے آقا کے قلب اقدس کو بڑی شدید تکلیف ہوئی، یا اللہ میں پتھر کھا سکتا ہوں لیکن کوئی یہ کیوں کہے کہ میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں تو اول تیرا، میں تو آخر تیرا۔
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میری زندگی کا لمحہ لمحہ تیرے لیے ہے، میری موت تیرے لیے ہے۔ یہ کوئی کیوں کہے کہ میرا رب کے ساتھ تعلق نہیں؟ میرے آقا کے خاطر عاطف کو، قلب اقدس کو تکلیف ہوئی تو اللہ نے مرہم رکھی اپنے حبیب کے دل کے اوپر، اپنے محبوب کے زخمی دل کے اوپر مرہم رکھی۔ حضرات محترم ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے سید عرب و عجم، اے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، میرے محبوب یہ تو کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، لیکن میں کہتا ہوں اگر جناب آدم علیہ السلام نبی ہیں تو تم جناب آدم کے سردار ہو، تم جناب شیش کے بھی سردار ہو، تم جناب ابراہیم کے بھی سردار ہو، تم جناب موسیٰ کے بھی سردار ہو، تم جناب عیسیٰ کے بھی سردار ہو۔ یہ تو کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، لیکن میں خدا کہتا ہوں تم سارے نبیوں کے بھی سردار ہو، سارے رسولوں کے بھی سردار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت تاجدار گولڈا کی روح وجد میں آئی، فرماتے ہیں درجن نبیاں دا، درجن نبیاں دا دنیا تے آیا سرور نبی آدھا دنیا دے تم پہ گئی، آیا سرور نبی آدھا۔ فرمایا یاسین، پہلے جاندار لقب، پھر فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی، مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے۔ اِنَّا بے شک کا آپ، لا یقیناً، من المرسلین تم تو رسولوں میں سے ہو۔ بھئی جس نے کلام کیا تھا، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، جس نے کلام کیا وہ معاشرے کا کتنا عام فرد ہوگا جس نے کہا لست مرسلا؟ اللہ نے اس کی حیثیت کو دیکھ کے جواب نہیں دیا، اللہ نے اپنے نبی کے منصب کو دیکھ کے جواب دیا ہے۔ اور جواب یوں بھی دیا جا سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے کہا جاتا کہ نہ بکواس کیا کرو میرے نبی کے بارے میں، لیکن اس کی طرف روئے سخن ہی نہیں کیا، اس کو منہ ہی نہیں لگایا۔ فرمایا جواب میں نے اس کو دینا ہے لیکن منہ تیری طرف کر کے بات کروں گا۔ یاسین اے سید عرب و عجم، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی، اِنَّا حرف تاکید کا تو، لا یقیناً لام تاکید، من المرسلین تم تو رسولوں میں سے ہو۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ایک بات اور سننا حضرات، آج ہمارا آپس میں مفاہمت نہیں ہو سکی، ساؤنڈ کی اور میری صلح نہیں ہو پا رہی، کبھی میں اوپر چلا جاتا ہوں، کبھی یہ نیچے چلے جاتے ہیں، کبھی بس اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور سن لینا،
والدین کا چہرہ دیکھنا، ٹھہر کے بولیں، والدین کا چہرہ دیکھنا، قرآن کی زیارت کرنا، قرآن کی زیارت کرنا، عالم ربانی کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا مخلوق میں سب سے بڑی عبادت، مخلوق کے دائرے میں نبی کریم کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم کے چہرے کو دیکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے مخلوق میں۔ اور صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ جاگتے ہوئے حالت یعنی حیات دنیاوی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک لحظے میں زیارت کی ایمان کے ساتھ یا ملاقات کی اور پھر ایمان پہ اس کا وصال بھی ہوا، تو ایسا بندہ اتنا اشرف ہے، اتنا انور ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ہے کہ دنیا کے سارے غوث، ابدال، قطب، ان سب کا زہد، تقوی، عبادت، ریاضت سب ملا کے بھی صحابی کا ایک لحظہ دیکھنا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول اعظم کو دیکھا ہے۔ حضرات محترم، جب رسول اعظم کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے مخلوق کو نہیں خالق کو دیکھا ہے اور ٹکا کے دیکھا ہے۔ اچھا، اب اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جب میرا محبوب مجھے دیکھ رہا تھا تو اتنے شوق سے دیکھا، اتنے اشتیاق سے دیکھا، اتنے ذوق سے دیکھا کہ آنکھ جھپکی ہی نہیں۔ تانگ اتنی تھی، شوق اتنا تھا، طلب اتنی تھی، اشتیاق اتنا تھا کہ آنکھ جھپکی ہی نہیں، اور ادب اتنا تھا کہ آنکھ حد ادب سے آگے گئی ہی نہیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں اشتیاق ہوتا ہے وہاں تجاوز ہو جاتا ہے، شوق حدیں کراس کر جاتا ہے، اور جہاں ادب ہوتا ہے وہاں حسرت رہ جاتی ہے۔ ادب مانے تھا ہائے کاش دیکھ ہی نہیں سکے، ادب مانے تھا ہائے کاش دیکھ ہی نہیں سکے۔ حضرات محترم، بلایا حریم ناز میں، حریم قدس میں، پاس بٹھایا، او ادنا کی بلندیوں پہ بلا کے فرمایا تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، اور دیکھنے والے نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا، تحسین کرنے والے نے تحسین فرمائی۔ فرمایا شوق بھی بلا کا تھا اور ادب بھی کمال کا تھا۔ شوق اتنا تھا کہ حد ادب سے شوق اتنا تھا کہ پلک جھپکی ہی نہیں، اور ادب اتنا تھا کہ آنکھ حد ادب سے آگے گئی ہی نہیں۔ تو دونوں یار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کی سن رہے تھے۔ سرائکی کی شاعر نے اس لذت کو ایک برتن میں بند کر کے میری طرف اچھال دیا اور میں آپ کی طرف پھینک رہا ہوں۔ وہ فرماتے رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، نقاب رخ تو اٹھا کے ڈٹھے، او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، رب بھی کولے بہا کے ڈٹھے، رب بھی کولے بہا کے ڈٹھے۔ اگر ذاتی منصب، مقام اور مرتبہ کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر قرآن کی نصوص بے شمار ہیں۔ میں کس کس آیت کو پیش کروں؟ میں نے دو منظر آپ کی خدمت میں رکھ دیے ہیں۔ اگر اس بنیاد کو دیکھیں تو پھر بھی ایک سلیم الفطرت بندہ اور ایک مومن جس کا اپنے نبی سے تعلق ہے، اس کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے نبی کی آمد پہ شکرانے کے سجدے کرے، خوشی منائے۔ حضرات، تیسری بنیاد، اور یہ اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، تیسری بنیاد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جس ہستی کے پاس سے آئے وہ بہت بڑی ہستی ہے، ٹھیک ہے آنے والے کا مقام بھی بہت بڑا ہے،
لیکن میں تو لالچی ہوں، میرے لیے کیا لے کے آئے؟ میرے لیے کیا لے کے آئے کہ میں خوشی کروں؟ تو حضرات، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا نہیں لے کے آئے؟ تیرے لیے کیا نہیں لے کے آئے؟ اگر تو اپنے وجود کو ہی دیکھے تو تجھے تو وجود بھی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو تجھے یہ آنکھیں نہ ملتی، یہ آنکھوں کا نور نہ ملتا، یہ دل کا سرور نہ ملتا، یہ تیرے رخساروں کی سرخی نہ ہوتی، یہ تیرے چہرے کا بانگ پن نہ ہوتا، یہ تیری جوانی نہ ہوتی، یہ تیری خوبصورتی نہ ہوتی۔ تیرا وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے حضرات۔ اور اگر بہت ہی سوال ہو کہ کیا لائے ہیں، تو قرآن کس کے لیے لے کے آئے ہیں؟ ایک حرف پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ نیکی کیا ہے؟ یہ اس بازار کی کرنسی ہے جہاں ڈالر نہیں چلتا، جہاں پاؤنڈ نہیں چلتا، جہاں ریال نہیں چلتا، جہاں درہم نہیں چلتا، جہاں دینار نہیں چلتا، جس بازار میں روپیہ نہیں چلتا، اس بازار میں نیکی کام آتی ہے۔ دنیا فانی ہے اور تو نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، چھوڑ جانا ہے اس جہان کو، اور تجھے کہا گیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، ہم تجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ تو کتنا حسن عمل لے کر کے آتا ہے۔ کیا لے کر کے آئے گا بھئی؟ کیا لے کے آئے گا؟ حسن عمل، عمل نہیں، حسن عمل۔ میں عمل نہیں دیکھوں گا، میں حسن عمل دیکھوں گا۔ عمل کرنا تو میرا کام ہے، حسن کہاں سے لاؤں؟ حسن کہاں سے لاؤں کہ میرے کام میں، میرے عمل میں حسن آ جائے؟ تو فرمایا خزانہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی زندگی حسن کا خزانہ ہے، وہاں سے حسن لیتے جاؤ، اپنی زندگی میں ڈالتے جاؤ، تمہارا کھانا بھی حسین ہو جائے گا، تمہارا پینا بھی حسین ہو جائے گا، تمہارا چلنا بھی حسین ہو جائے گا، تمہارا بیٹھنا بھی حسین ہو جائے گا۔ گلی میں جا رہے ہو تو نگاہیں جھکا کے گزر جاؤ۔ وقت ختم ہے۔ حضرات، آج کے اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ان نوجوانوں کو اس بات کی ہے کہ ان کی آنکھیں پاک ہو جائیں، ان کے دل پاک ہو جائیں۔ اور یہ کیسے ہوں گے؟ یہ خزانہ کہاں سے ملے گا؟ آئیے بس صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ فضالہ ایک صحابی کا نام ہے، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑی نفرت تھی، بڑا دل میں بغض تھا، ہم وقت سوچتا رہتا تھا کہ ان کی زندگی کا چراغ میں نے گل کرنا ہے، میں نے ان کی زندگی کا چراغ گل کرنا ہے۔ ایک دن اکیلے مل گئے اللہ کے محبوب، حرم میں جا رہے تھے، میں نے سوچا جب بھی دیکھتے ہیں صدیق ساتھ ہوتا ہے، آج اکیلے مل گئے ہیں، چلو واردات کرتے ہیں۔ میں دوڑا گھر سے جا کے میں نے خنجر لیا، خنجر لے کے میں، توجہ ہے بھائی، خنجر لے کے میں پیچھے پیچھے حرم میں پہنچا۔ آپ طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے ہاتھ میں اس چکر میں کہ جب بس چلتا ہے تو حملہ کروں۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا فضالہ کیسے آئے ہو؟ تو دل میں نفرت تھی نا فضالہ کے، انہوں نے کہا جیسے آپ آئے ہیں ایسے میں بھی آیا ہوں، آپ طواف کر رہے ہیں تو میں بھی طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے آقا نے پھر مسکرا کے دیکھا اور فرمایا فضالہ اگر طواف کرنے آئے ہو تو پھر خنجر کی کیا ضرورت تھی؟ اب فضالہ سوچ میں پڑ گئے
کہ میں نے تو کسی کو دکھایا نہیں، میری بیوی نے نہیں دیکھا، میرے گھر والوں نے نہیں دیکھا، کسی کی نظر نہیں پڑی، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو حرم میں آ گئے تھے۔ اب فضالہ کی میل اترنے لگی دل کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور قدموں میں گر گئے، کہنے لگے زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے آیا تھا تمہاری، لیکن لگتا ہے اب آپ کے قدموں پہ مجھے قربان ہونا پڑے گا۔ فضالہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرات اب فضالہ گھر جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ فضالہ میرے نبی کی زندگی ختم کرنے آئے تھے، میرے آقا نے ان کو حیات جاویدانی عطا فرما دی، حیات جاویدانی عطا فرما دی۔ جا رہے تھے گھر، آنکھیں آوارہ ہوتی تھی کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ تعلق ٹھیک نہیں تھا۔ آج جب اسی گلی سے گھر واپس جا رہے تھے تو دروازے کے سامنے وہ خاتون آئی، اس نے کہا فضالہ دیکھتے ہی نہیں، روٹھ گئے ہو کیا؟ غلطی ہو گئی مجھ سے، دیکھتے ہی نہیں، بتا تو جاؤ وجہ کیا ہے، میری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ تو فضالہ نے جواب دیا، فضالہ کہنے لگے اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا۔ فضالہ کو آواز آئی، فضالہ دیکھتے کیوں نہیں؟ فضالہ کہہ رہے تھے جنا کرنے دیدار سجن دے، ان آنکھیاں سام کے رکھیاں۔ اس ڈبے میں کیا تھا؟ عمرے کا ایک ٹکٹ ہے نا، کتنی دھڑکنیں ہیں، کتنی دھڑکنیں ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا نکل آئے، پر یاد رکھنا جنہ کرنے دیدار سجن دے، ان آنکھیاں سام کے رکھیاں۔ بس آج کے دور میں میرے آقا تجھے حیا کا تحفہ دے کے گئے ہیں، حیا کا تحفہ۔ الحیاء من الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اس موبائل کے اوپر یہودیت نے سہولت تو دی ہے بات کرنے کی، لیکن اس کے اوپر غلاظت بھی بہت ساری ڈال دی ہے۔ تو اب آپ کے ذمے ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا ویسا منظر کھلنے لگے تو اس کو الٹ کر کے یہ کہنا ہے جنا کرنے دیدار سجن دے، ان آنکھیاں سام کے رکھیاں، جنا کرنے دیدار سجن دے، ان آنکھیاں سام کے رکھیاں۔ بھئی قرآن ملا ہے، قرآن 1 ارب پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور کتنے حروف ہیں؟ تقریباً میں تقریباً کے ساتھ کہوں گا کہ 3,80,000 کے قریب حروف بنتے ہیں۔ اب اس کو ذرا 10 کے ساتھ ضرب دیں، 30 لاکھ بنی نا، 30 لاکھ 30 لاکھ نیکیاں ایک رات میں تجھے مل سکتی ہیں۔ اگر یہ ہوتا نا 30 لاکھ روپیہ مل جائے گا تو پھر سارے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں،
لیکن چونکہ نیکیاں ہیں نا وہ کل کی بات ہے، اس لیے شاید تجھے فرصت نہیں ملے گی۔ 30 لاکھ نیکیاں ہیں، اور یہ پتہ اس وقت چلے گا جب تیری آنکھ بند ہوگی۔ اور یہ تو اجمالی بات کر رہا ہوں۔ ایک سورہ یاسین، امام قرطبی نے لکھا ہے، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو تو 30 حجوں کا ثواب ملتا۔ ایک عمرے کے لیے اتنے بیتاب ہو نا، ایک عمرے کے لیے اتنے بیتاب ہو، گھر والوں کو بھی چھوڑو گے، جہاز میں بیٹھو گے، کلفتیں برداشت کرو گے، اپنا گھر چھوڑو گے، اپنی مصروفیات چھوڑو گے، ایک عمرے کے لیے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لو تو 20 حجوں کا ثواب ملتا۔ اور صبح سویرے فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، 2 نیزے سورج کے بلند ہونے کا انتظار کرو، اور پھر 2 رکعت اشراق کی پڑھ لو، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ سوال ہو کہ کیا لے کے آئے ہیں تو بڑی لمبی بات ہے، بہت لمبی بات ہے۔ تو یہ تینوں بنیادیں تقاضا کرتی ہیں کہ حضور کی آمد پہ خوشی منائی جائے، حضور کی آمد پہ خوشی منائی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں فکر عطا فرمائے، اور میں عزیزم محمد شفیع